الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ٹوٹنے پر کفارہ کب لازم آتا ہے؟ اس کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کھانا پینا اور جماع صورتاً معناً کامل طور پر پایا جائے گا تو اس صورت میں روزہ توڑنے پر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ کھانا پینا صورتاً اور معناً سے مراد یہ ہے کہ صورتاً کھانا پینا اس صورت میں پایا جائے گا کہ جب منہ کے ذریعے سے کھایا پیا گیا تو یہ صورتاً کھانا پینا ہے، اور معناً سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کھانا پینا جو ہے وہ غذا کے طور پر یا دوا کے طور پر یا ملان طبی شوق اور لذت کے طور پر کھایا پیا تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ کھانا پینا صورتاً اور معناً کامل طور پر پایا جائے گا۔ اسی طرح جماع یعنی ہم بستری سے مراد یہ صورتاً اور معناً کامل طور پر اس صورت میں پائے جائیں گے کہ جب دخول ہو جائے۔ تو اس کی چند شرائط ہیں، تو اگر وہ شرائط پر غور کیا جائے اور شرائط پوری پائی جائیں گی تو کفارہ لازم آئے گا، ورنہ کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کا فرض ادا روزہ ہو، یعنی رمضان کی قضا نہ ہو، نفلی روزہ نہ ہو، منت کا روزہ نہ ہو، کیونکہ اگر یہ نفلی روزہ ہے یا منت کا روزہ ہے یا رمضان کی قضا ہے تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو، یعنی بھول کر روزہ نہ توڑا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑا ہو، اکراہ کی وجہ سے یا پھر مرض کی وجہ سے روزہ نہ توڑا ہو، کہ اگر اکراہ کی وجہ سے توڑا ہے یا مرض کی وجہ سے توڑا ہے تو کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد اسی دن کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہو جائے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کسی عورت نے روزہ توڑ دیا اور پھر اسی دن اس کو حیض آ گیا، نفاس آ گیا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس عورت پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یا پھر ایسی صورت نہ ہو، ایسا عذر نہ ہو کہ جس سے روزہ توڑنا جائز ہو، کہ ایک شخص نے روزہ توڑا اور پھر اسی دن وہ اتنا شدید بیمار ہوا کہ جس سے اس پر روزہ توڑنا جائز ہو گیا، تو اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ روزہ جو ہے بغیر کسی شک کے بغیر کسی گمان کے توڑا ہو، یعنی کسی شخص نے سرما آنکھوں میں ڈالا اور پھر گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اب جو ہے سرما ڈالا اور گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اب اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ لیکن اگر اس نے گمان کی وجہ سے توڑ دیا، یعنی کھا پی لیا اور پھر گمان کیا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس صورت میں اس نے جان بوجھ کر کھانا پیا کر لیا، کھا پی لیا، تو اب اس صورت کے اندر اس پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ جو کھانا پینا ہے وہ بطور غذا یا بطور دوا یا پھر ملان طبعی یا جو ہے شوق کی غرض سے جو ہے کھایا پیا ہو، تو اس صورت میں کفارہ لازم آئے گا۔ یعنی اگر بطور غذا نہیں کھایا، بطور ملان طبعی نہیں کھایا، شوق اور لذت کے لیے نہیں کھایا، یا پھر دوا کے طور پر نہیں کھایا، تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یعنی اگر کسی نے پتھر نگل لیا تو اب روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ کھانا پینا منہ کے ذریعے سے ہو، اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کر لی ہو، یعنی اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد روزے کی نیت کی تھی اور پھر روزے کو توڑ دیا تو اب اس شخص پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ تو اگر یہ 8 شرائط پائی گئیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم آ جائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود رہی، ایک شرط بھی نہ پائی گئی، تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔